اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیات نمبر 18 تا 26 میں یہود و نصارہ کے اس زوم کی تردید کہ وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اور انہیں یہ تنبیہ کہ اللہ نے اپنا رسول بھیج کر ان پر حجت تمام کر دی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے ایک واقعے کی یاد دہانی جب انہیں ارض مقدس میں داخلے کا حکم دیا گیا، انہوں نے بزدلی دکھائی اور اپنے رسول کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس کی انہیں یہ سزا ملی کہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم۔ اور یہود اور نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، آپ ان سے دریافت کیجئے کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اللہ نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں پر اور زمین پر اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، اور بالآخر سب کو اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول جو تم کو ہمارے احکام واضح طور پر بتاتا ہے، ایسے وقت میں آیا ہے جب کہ رسولوں کا آنا ایک عرصے سے بند تھا، تاکہ تم یہ عذر نہ پیش کر سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، سو بلا شبہ اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی ان نعمتوں اور احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، اور یاد کرو جب کہ اس نے تم میں بہت سے نبی پیدا کیے اور تمہیں حکمرانی عطا کی، اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو اقوام عالم میں کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ دی ہے، اور پیٹھ دکھا کر واپس نہ جاؤ، ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔
بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ ہاں اگر وہ لوگ یہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں ضرور داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ ان میں سے دو شخص جو اللہ سے ڈرتے تھے اور جنہیں اللہ نے عقل و دانش اور شجاعت کے انعام سے نوازا تھا، کہنے لگے کہ تم ان لوگوں پر حملہ کر کے شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ان پر غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم اس سرزمین میں ہرگز کبھی داخل نہیں ہوں گے، سو اے موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر اختیار نہیں رکھتا، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مقدس سرزمین ان لوگوں پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یہ لوگ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، سو اے موسیٰ اب اس نافرمان قوم کے حال پر افسوس نہ کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا یہ نتیجہ نکلا کہ بنی اسرائیل اگلے 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔